إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير فلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك، بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك، كقوله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی میں نے یہ صفتیں بیان کی ہیں ان کو اپنے آپ سے کبھی دور نہ کرنا، کیونکہ یہ تو میرے محبوب بندے ہیں اور یہ صحیح معنی میں شاکرین ہیں، مومنین ہیں، مخلصین ہیں، اور یہ صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ایک مقام نہیں ہے، بلکہ آپ اگر غور کریں تو متعدد مقامات پر جو حضور کے صحابہ کا نقشہ کھینچا ہے وہ کائنات میں اور تاریخ انسانیت میں کسی پیغمبر کی جماعت کو یہ مقام نہیں، ورنہ اللہ کے ہر نبی شان والے، ہمارا ایمان ہے۔ اور جب نبی شان والے ہیں تو ان کے زمانے میں ان پر ایمان لانے والے جو تھے مخلص وہ بھی شان والے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جیسے کہ میرے مدنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل اعلیٰ ہیں کہ پوری اللہ کی مخلوق میں آپ کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح حضور کے صحابہ کا بھی دنیا کی کوئی جماعت مقابلہ نہیں۔ یعنی اب آپ اسی آیت میں دیکھیں اللہ نے فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں یدعون ربہم، جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے اور پھر اس میں کچھ نہیں چاہتے، کوئی دنیاوی غلبہ، کوئی دنیاوی عزت، کوئی دنیاوی دولت، نہ یریدون وجہہ، صرف اس کی رضا چاہتے ہیں کہ بس اللہ راضی۔
ان کے سامنے تو حیات دنیا جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ تو صرف اللہ کی رضا چاہتے۔ اس لیے بعض اولیاء اللہ نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کیونکہ جتنا اللہ کسی کے دل کو صاف کرتے ہیں نا، ایک صحیح حدیث ہے میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرے قرآن پہ فرمان رسول پہ عمل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اتباع سنت میں گزارتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس پر وہ علم بھی کھول دیتا ہوں جو اس کے پہنچنا جہاں تک مشکل ہے وہ بھی میں ان کے سینے کھول دیتا ہوں۔ تو بعض اولیاء اللہ نے بڑی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو دنیا میں ایک بندہ ہے عبادت کر رہا، لوگ مجھے عابد سمجھیں، یہ تو ریاکار ہے، برباد ہو گیا، عمل بھی برباد ہو گیا، کیونکہ وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے نا کہ فلاں بندہ جو ہے جی بڑا عالم ہے، بڑا خطیب ہے، بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا پیر ہے، وہ تو ریا ہے۔ اگر ریا جو ہے وہ تو شرک اصغر ہے، وہ تو بندہ اتباع۔ اور ایک بندہ جو ہے وہ یہ اعمال صالحہ کر رہا ہے کہ اس نے یہ پڑھا ہے کہ جب آدمی ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو جنت دیں گے، اللہ پاک اس کو آخرت میں درجات دیں گے، اللہ پاک اس کو جنت الفردوس دیں گے، اس کو بڑے بڑے مقامات دیں گے۔ میں کہا یہ بھی ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ جو نہ جنت کی طلب ہے نہ جہنم کا ڈر ہے، وہ کہتے بس میرا مولا راضی ہو جائے، وہ اس کی ذات کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے مقام کو پہنچنے کے لیے عبادت کر رہا ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا؟ فرق ہوتا ہے اللہ والوں کی عبادت میں اور ہماری عبادت میں۔ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رمضان شریف میں رکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، طواف ٹوٹا پھوٹا ہم بھی کر لیتے ہیں، طواف وہ بھی کرتے ہیں، تلاوت قرآن ہم بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن شتان ما بینہما، ہمارے اور ان کے درمیان آسمان و زمین کے فاصلے۔ اس کی مثال دی بزرگوں نے سمجھانے کے لیے کہ محمود غزنوی جو بادشاہ گزرا ہے مسلمانوں کا، اس کا ایک غلام تھا ایاز۔ تو بادشاہ کو وہ بہت پسند تھا، بادشاہ کے قریب تھا، بادشاہ اس کی بڑی اہمیت عزت کرتے تھے، تو لوگ جلتے تھے کہ دیکھو جی یہ غلام ہے، تو جو وزیر تھے، مشیر تھے، بڑے لوگ تھے، درباری، وہ آ کے چلتے ہوئے دیکھو جی یہ غلام کو اتنی بادشاہ لفٹ کراتے ہیں اور ہماری بات نہیں پوچھتے۔ مختلف بہانوں سے وہ بادشاہ کے سامنے ایسی باتیں لاتے۔ یہ بھی اللہ والا بادشاہ، ایسا آدمی نہیں تھا، ایمان والا بادشاہ۔ ایک دن بادشاہ جب ان کی باتیں سن کے تنگ آ گیا تو ایک دن اپنی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے کہنے لگے اچھا بھائی سب دروازے بند کر لو اور جتنے میرے وزیر، مشیر، غلام، ساتھی، دوست بیٹھے ہو، میری دربار میں جو کچھ پڑا ہے نا، جو جس کو پسند آئے لے جائے۔ آج میں خوش ہوں، میری طرف سے ہدیہ۔ کسی نے کچھ اٹھا لیا، کسی نے کچھ اٹھا لیا، کسی نے کچھ، جو کسی کو بھی بادشاہ نے حکم دے دیا ابھی جو چیزیں لے جاؤ۔ جب سب کو لے گئے تو ایاز کھڑا رہا، اچھی اچھی چیزیں بھی لوگوں نے اٹھا لی، تو بادشاہ نے اس کو بلایا، اس نے کہا ایاز تم کھڑے ہو، تم نے میرا حکم نہیں سنا؟ اس نے کہا سنا ہے۔ نے کہا کہ سب نے چیزیں پسند کی ہیں، تمہیں میری دربار میں کوئی چیز بھی پسند نہیں آئی، تم نے کیوں نہیں اٹھائی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے جو پسند ہے آپ دے دیں گے۔
ہاں بالکل، میرا بادشاہ کا آرڈر ہے. اس نے کہا تو مجھے تو آپ پسند ہے، پھر آپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں. تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ اب تمہیں سمجھ آیا ہے ایاز کا مقام، تمہیں چیزیں پسند تھیں، اسے میں پسند. تو اس لیے جب اللہ والے عبادت کرتے ہیں تو وہ اپنے دلوں سے غیر اللہ کی ہر چیز کو نکال دیں. تو کہتے ٹھیک ہے جنت اس کا انعام ہے وہ دیں گے، لیکن ہم جنت کے لیے نہیں، ہم تو تیرے لیے کر رہے ہیں. جنت تیرا انعام ہے، جب تو راضی ہوگا جنت بھی دے دے گا، اور جب رب مل جائے تو بس جنت کیا ہے. تو اس لیے ایک کتنی بڑی صفت ہے، اللہ نے قرآن میں گواہی دی کہ یریدون وجہہ، میرا مدنی یہ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں ان کو تو صرف میری تلاش ہے، یہ تو بس میرے لیے کر رہے ہیں اور کچھ غرض نہیں. اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام پر صحابہ کی تصویر کھینچی، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے صحابہ والذین معہ، میرے مدنی کے ساتھ کون تھے؟ صحابہ. آپ تھے، کون تھے؟ مولوی تھے، کون تھے؟ صحابہ. والذین معہ یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مقام ہے جہاں اللہ نے نبی کا لقب نہیں بلکہ نبی کا بھی نام لیا ہے، محمد رسول اللہ. والذین معہ، تاکہ پہلے کوئی اگر صرف رسول کا ذکر ہوتا، صرف نبی کا ذکر ہوتا تو کوئی دشمن کہہ سکتا تھا کہ کسی اور نبی رسول کی بات ہے، لیکن اللہ نے نام لے لیا کہ محمد رسول اللہ. والذین معہ، اب ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا مدنی جو تیرے ساتھ ہیں، تیرے صحابہ، تیرے ساتھی، تیرے انصار، تیرے اصحار، تیرے اخیار، تیرے اصحاب، ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار. یہ کافروں کے معاملے میں، کفر کے مقابلے پہ پہاڑ ہیں، چٹان ہیں، کافروں کے مقابلے پہ شدید ہیں. اب ذرا دل میں ٹٹولیں، ہم کافروں کے نیاز مند ہیں تو اسلام کہاں رہا؟ ہم تو کافروں کے غلام ہیں. ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا جو ہے کافروں کے حکم سے ہے، ہمارا لباس، ہماری سیرت، ہماری شکل، ہماری تہذیب، ہمارا کھانا پینا، ڈائننگ ٹیبل، اس کے بعد جناب ہمارے ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، سلیپنگ سوٹ، ہمارے ساری چیزیں ایک ایک چیز میں نظر ڈالو، یہ کفر سے عداوت ہے، برات ہے، دشمنی ہے یا محبت ہے؟ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہوئے چھوڑو، یہ تو بالکل وہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے مولوی، اللہ ہدایت دے مجھے بھی انہیں بھی، علم تو ہوتا نہیں، بس 2 کتابیں پڑھ لی تو بس بیٹھ گئے مولوی بن کے. وہ ان کا کام ہے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ لڑاتے ہیں لوگوں کو، یہ کرو تو وہ کرو، اس نے یہ کیا تو یہ نہیں کیا، اور یہ نہیں کیا تو وہ کیا، اور یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا تو یہ نہیں کیا. اللہ کے بندے، الکفر و اسلام کی جنگ ہے. ٹھنڈے دل سے سوچو، ایمان سے کہیں خدا کے کعبے میں بیٹھے ایک بندہ ہو، آپ کو اس سے بغض ہو، آپ اس کی صورت بنائیں گے؟ اور آپ کو اس سے بغض ہے، آپ کے دل میں اس سے دشمنی، آپ کے دل میں نفرت ہے، آپ اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے.
تو پھر تم اس جیسے کپڑا، اس جیسا لباس، اس جیسی شکل، اس جیسی صورت، اس جیسے عادات، اور چھوڑو یار اس کا میرے سامنے نام نہ لو نا. اچھا جی آپ یہ ٹوپی لگاؤ، چھوڑو یار یہ ٹوپی میرا دشمن پہنتا ہے، آگ لگاؤ، میں نہیں پہنتا اس کو، دفع کرو. اور ٹوپیاں دنیا میں نہیں ہے. اور جناب یہ اچھی واسکٹ ہے، بہت اچھی سلی ہوئی ہے، بڑی. انہوں نے کہا نہیں یار چھوڑو یار، اس طرز کی تو میرا مخالف پہنتا ہے نا. تو اگر محبت ہوتی ہے تو بندہ اس قسم کا لباس اختیار کرتا ہے، عادات اختیار کرتا ہے، اپنی صورت بناتا ہے کہ بھئی میرا محبوب ہے، میری ہر چیز اس کے ساتھ ملے. آپ دیکھیں نا دنیا میں کسی سے دوستی کہتے یار چلو کپڑے کٹے خریدتے ہیں، ایک رنگ کا خریدیں گے، ایک جیسا خریدیں گے. دیکھو دوست ہیں یار ہیں، لوگوں کو پتہ لگے کہ بھائی ہے. تو اب آپ ٹھنڈے دل سے سوچ رہے ہیں کہ ہماری شکل، ہمارے عادات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اخلاق، ہمارے گھر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے بیوی بچے اولاد، رہن سہن، یہ سب جو ہے کافروں سے ملتا ہے یا حبیب محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے؟ بالکل ٹھنڈے دل سے گھر میں سوچ لیں. اس میں پارٹی کی کسی دیوبندی بریلوی کے جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے آپ کو بھی عقل دیا ہوا ہے. اللہ اکبر. آپ جناب سارے چھوٹا سا بچہ، ایک اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو آپ اگر مسلمانوں والے کپڑے پہنائے نا وہ نہیں پسند کرے گا. اس کو آپ چھوٹی نیکر پہنا دیں اور جناب بالکل ہاف سلیو شرٹ پہنا کے انگریزوں کے لیے، وہ بچہ بڑا خوش ہوگا، کیونکہ وہ سارے تہذیب گھر میں یہی دیکھ رہا ہے. ڈیڈی وہی ٹاٹا وہی سیکھے گا، بائی بائی، بڑا خوش ہوتے ہیں. دیکھو جی ہمارا کیسے بچہ کہہ رہا ہے. سر کہہ دے السلام علیکم، یار چھوڑو یار یہ ملا کی طرف سے آ گیا، مع السلامہ کہہ دے. یا آ کے کہے اچھا السلام علیکم، مسافہ آگے کرے گا. یار یہ تم نے بچے کو ابھی سے مولوی بنا دیا یار. اور یار چھوڑو کھیلنے چلنے پھرنے کے دن ہیں، تو عقل کی بات کرو. آپ بتائیں کہ آپ کی صفت کیا ہے؟ کافروں سے دشمنی ہے آپ کو، حضور سے پیار ہے. ٹھنڈے دل سے اپنے گریبان میں فیصلہ کرو. سرکار دو جہاں نے ساری زندگی اپنی داڑھی پہ اس طرح پھروایا ہے، تم کیوں پھرواتے ہو؟ وجہ محبوب تو تمہیں حضور ہیں، کملی والا قربان تیرے، قربان یہی ہو رہے. حضور کے روضے پہ صدقے جاؤں جی، اور جی رات دن بس حضور کا کرم ہے جی. کرم کا یہی صلہ دیتے ہو کہ اٹھتے ہوئے محمد بدری کی سنت پہ اس طرح رکھتے ہو نا. یہی کرم کا بدلہ دے رہے ہو حضور کو. حضور کا تو کرم ہے، تمہارا کوئی شرم ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ تو مومن کی تو صفت یہ تھی کہ کافر کے مقابلے پہ چٹان ہے، پہاڑ ہے، کفر کے سامنے سرنگو نہیں ہو سکتا، کفر کے سامنے جھک نہیں سکتا، کٹ سکتا ہے. ویسے تو بڑے کہتے ہو نا جی محرم محرم محرم، حضرت حسین حضرت حسین. ان نے تو ایک سبق دیا کہ باطل کے سامنے کٹ جاؤ لیکن جھکو نہیں. جس کو باطل سمجھ آ گا ٹھیک ہے کٹ جائے، گردن کٹ جائے گی، شہید ہو جائیں گے، بس بات ختم ہو گئی. ورنہ بات کیا تھی؟ مان لیا کتنا جھگڑا تھا، 2 منٹ کی تو بات تھی جی السلام علیکم ہم مانتے ہیں، بس ختم ہو گئی. آپ کے دل میں کفر سے، اور ہمارا بڑا آدمی وہ سمجھا جاتا ہے جو انگلش فلمیں دیکھتا ہو. اس کے گھر میں ریکارڈ جو ہے نا جی وہ انگلش ہوں، اور ان کی دھنوں پہ اس کی بیگم بیٹیاں ناچتی ہوں، ڈانس کرتی ہوں. بڑا آدمی جب کھانا لگے تو بالکل ہلکے ہلکے دھنوں میں انگلش موسیقی چل رہی ہو، پھر روٹی ہضم ہوتی ہے نا، کیا مزہ آئے گا. کوئی کہے الحمدللہ، کوئی کہے بسم اللہ. یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو جی، دائیں ہاتھ سے کھاؤ جی. چھوڑو یار کیا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بڑے لوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. اپنی بیوی کے ساتھ، بیگم کے ساتھ بڑے آدمی کا علامت ہے کہ رات کا شام کو جا کے کھانا جو ہے وہ ہوٹل پہ کھانا ہے، کہ کوئی دیکھے بیگم کیسے ہے، لباس کیسا ہے، شکل صورت کیسی ہے. لوگ پھر دیکھیں نا، دیکھو جی یار بڑا اچھا جوڑا ہے یار، کیسا
کپل بہت ٹھیک ٹھاک ہے. ہم کو تاکہ 50-100 بندے کو اپنی بیگم کا حسن جلوہ دکھلا کے پھر گھر آئے نا. اسلام کہتا ہے یہ دیوس ہیں. میرا مدنی فرماتا ہے ایسے لوگ دیوس ہیں، جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اب آپ مجھے بتائیں میں آپ کے فیشن کو قبول کروں یا فرمان رسول کو قبول کروں؟ تمہاری مرضی ہے، تم گھر میں خود فیصلہ کرو. مولوی مکی کی باتوں کو چھوڑو. اللہ نے تمہیں عقل دی ہے. حضور فرماتے ہیں جو بندہ اپنی بیوی کو بے پردہ لے کے باہر پھرے، غیروں سے ملے ملوائے، یہ دیوس ہے، بے غیرت ہے. اور جو بے غیرت ہے مدنی فرمایا من لا غیرت لہ لا ایمان لا، جس کے پاس غیرت نہیں ایمان ہی نہیں. آپ کہتے ہیں یہ عزت کی علامت ہے، یہ بڑے ہونے کی علامت ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتا. آپ کی جیسے آپ کا مشورہ ہو، آپ کی بات ماننے سے بھلا ہو تو چلو مشورہ کرو. اللہ فرمایا الذین معه اشداء علی الکفار، یہ ہے بغض کفر سے کہ جب عمر ابن سہیل صلح کر کے تو صلح کے درمیان میں اس کا بیٹا ابو جندل آ گیا. حضور نے فرمایا واپس کرو، معاہدہ ہو چکا ہے. تو اس نے کہا حضور اب صلح نامہ بھی رکھ دو، میں پہلے اپنے بیٹے کو جا کے دے آتا ہوں وہاں اپنے برادری کو، وہاں پہنچا کے قیدی پہنچا کے پھر آگے بات کر دو. انہوں نے ٹھیک ہے. تو حضرت عمر جو ہے نا جی، حضرت عمر ابو جندل کو ملنے کے بہانے اپنے اس کا تو باپ تھا نا، وہ باپ آگے جا رہا ہے تو بیٹا زنجیروں میں ہے، وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، بیچارہ جکڑا ہوا ہے، زنجیر ہے. تو حضرت عمر اس کے قریب جا کے کہتے ہیں ابو جندل یہ میری تلوار لے لو اور مار دو. تو کہتے ہیں معاہدہ ہم نے کیا ہے، تم نے تو نہیں کیا نا، تم تو قیدی ہو، مکے سے آئے ہو، تمہارا معاہدے سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو نہیں مار سکتے نا، ہم تو حضور کے معاہدے پہ پابند ہیں. لگا اس کو بڑھاؤ، کافر ہے، نجس، پلید. تم جب تک کافروں کی فلم نہ دیکھو چین نہیں آتا. کہتے ہیں ڈھونڈ کے دوستوں کا ریا ذرا تلاش کر کے فلاں کی فلم لانی ہے، بہت بہت اچھی ہے. لعنت ہے دیکھنے والوں پر بھی ایسے حالات. وہ مسلمانوں کو ذبح کرے اور ہم فلمیں دیکھیں، وہ ہماری عصمتیں لوٹے، ہم گانے سنیں. پتہ نہیں ہم کیسے مسلمان ہیں. غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے. جب غیرت ہی نہ رہے، جیسے میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے پھر جو مرضی ہے کرو. جب حیا ہی نکل گیا تو پہلی صحابہ کی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار. اور دوسری صفت کیا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں مہربان رحیم. اتنے مہربان کہ گھر مانگو تو گھر دے دیں. انصار مدینہ نے جب مہاجرین آئے، حضور نے فرمایا ان کو اپنے ساتھ رکھ لو تاکہ بے سہارا ہیں، بے گھر ہیں، کچھ دن گزار لیں. صحابی گھر لے کے گئے، کہا میرا بھائی یہ میرا باغ ہے، یہ میرا گھر ہے، میری 2 بیویاں ہیں، یہ سب تقسیم میں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں تم شادی کر لو. نے بھی کبھی مہاجروں سے ایسا کیا ہے؟ اسی لیے تو اب مہاجر بنا ہوا ہے نا. وہ کہتا ہے تم سندھی ہو تو میں بھی مہاجر ہوں. جس دن تم مسلمان بن جاؤ گے وہ بھی مہاجر نہیں رہے گا. وہ بھی تو اسی مجبوری میں ہو گیا تھا. تم سندھی ہو، بلوچی ہو، پنجابی ہو، پختون ہو، کبھی پشتون ہو، کبھی تاجک ہو، کبھی ازبک ہو، تو پھر ہم بھی مہاجر. اور جس دن ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان سے کہیں یہ جھگڑے رہیں گے؟ اب ہم فیصلہ کر لیں گے نہیں بھائی پہلے مسلمان ہیں، باقی تو پہچان ہے، کوئی کدھر رہتا ہے کوئی کدھر رہتا ہے، ٹھیک ہے ایک پہچان ہے. اصل بات تو ہے ہم مسلمان ہیں. جب مسلمان ہیں تو پھر رحماء بینہم، پھر ایک دوسرے کے خیر خواہ.
ایک دوسرے کے بھائی. اور خیر یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں صحابی تڑپ رہا ہے, کہتا ہے پانی. ایک صحابی نے چھاگل پیش کی, آواز آئی پانی, اس نے کہا اس میں بھائی کو پہنچاؤ, اس کو زیادہ ضرورت ہے. وہاں پہنچا, اس نے کہا پانی, اس نے کہا اس کو پہنچاؤ, میں نہیں دیتا. یہ ہے محبت کہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے صحابہ ایسے ہیں جو اپنی جان پر بھی دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں, حالانکہ خود محتاج ہیں, لیکن کہتے ہیں میرے بھائی کا وقت گزر جائے. یہ دوسری صفت ہے کہ رحماء بینہم. ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم آپس میں مہربان ہیں. ہم تو آپس میں جناب سندھی ہیں, پنجابی ہیں, بلوچی ہیں, مہربان کیسے ہیں؟ ہم تو آپس میں کوئی چودھری ہے, کوئی ملک ہے, کوئی خان ہے, کوئی پتہ نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. وہ ایمان والی صفت جو صحابہ میں ہے, ٹھنڈے دل سے سوچو ہمارے اندر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو خود فیصلہ کر دیں, جاؤ نمبر اپنے خود لگا لو. فرمایا تراہم رکعن سجدا. میرا مدنی جب مخاطب ان کو دیکھے تو کس حال میں دیکھتا ہے؟ یا کبھی رکوع میں پڑے ہیں یا سجدے میں پڑے ہیں. اور ہمیں دیکھنے والا دیکھے تو ہمیں کس حال میں دیکھے گا؟ یا وی سی آر پہ بیٹھے ہیں, یا ریڈیو پہ بیٹھے ہیں, یا گانے پہ بیٹھے ہیں, یا گالیاں دے رہے ہیں, یا منصوبے بنا رہے ہیں کہ بندہ کیسے بیچا جائے. نشانیاں ملاتے جاؤ ایمان والوں کی بھی اپنی بھی, کہ ان کو جب دیکھو کیا حال ہے. اللہ اکبر, کیسے نقشہ کھینچا ہے. جب وہ صحابہ کو دیکھ کے گیا نا تو واپس گیا, انہوں نے پوچھا کیا دیکھا تمہیں؟ اس نے کہا میں نے جو دیکھا ہے دن ان کا گھوڑوں کی پشت پہ گزرتا ہے اور رات مسلح پہ گزرتی ہے. تو ہر وقت سوار ہیں, یا مسلح پہ سوار ہیں یا گھوڑے پہ سوار. تراہم رکعن سجدا. مسلمانوں جب یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر تاتاریوں جیسا سیلاب, تاتاریوں جیسا خون آمیز لشکر, چنگیز و ہلاکوں کے مقابلے کرنے والا کون تھا؟ ایک غلام. ایمان کا جذبہ دل میں آ گیا کہ اتنا ظلم کہ سروں کے مینار بنا کے خوش ہوتے ہیں, خون کی ندیاں بہا کے خوش ہوتے ہیں, دریا خون کے بہ رہے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں. ایک غلام ہے, غیرت جاگی, اٹھا, فوج بنائی, محنت کی اور پھر تاتاریوں کا ستیہ ناش کر. یہ ہے صحابہ کی صفت کے جب دیکھو کیا حال. تراہم رکعن سجدا, یا رکوع میں ہیں یا سجدے میں. اچھا میرا اللہ میاں یہ تیری نمازیں بہت پڑھ رہے ہیں, کیوں ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں نا جی. اللہ میاں پیسے تھوڑے مل رہے ہیں, ذرا زیادہ ملے, 2 رکعت زیادہ پڑھیں. جی پیسہ کم ہے, نوکری اچھی نہیں مل رہی, تنخواہ ذرا ٹھیک نہیں مل رہی, تو ہم نمازیں جب پڑھتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا نا میرا مدنی میں تو ان کے دلوں کو جانتا ہوں, یہ عبادت جو کریں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ عبادت کسی پیسے کے لیے نہیں, دولت کے لیے نہیں, بلکہ میرا فضل, میری رضا حاصل کرنے کے لیے, کہ بس رب راضی ہو جائے. او اللہ کے بندو, یہ دولت بھی جب رب راضی ہو جائے نا, دولت تو کچھ ہے ہی نہیں ہے نا, پھر یہ تو تمہارے ویسے قدموں میں پڑی ہوگی نا, یہ تو کچھ چیز ہی نہیں ہے نا. دیکھو نا جب بادشاہ راضی ہو جائے تو پھر پیسے رکھنے کی کیا ضرورت ہے. جب اللہ راضی ہو جائے. اللہ اکبر. ہمارے والد کے شیخ تھے حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. تو کسی نے آگے سونے کا نسخہ دیا, اس نے کہا حضرت آپ کے لنگر کا بڑا خرچہ ہے, یہ سونے کا نسخہ ہے, میں لنگر میں ہدیہ پیش کرتا ہوں, یقین نہ ہو تو یہ چیزیں منگوا لیں, میں ادھر موجود ہوں, میں اپنے سامنے آپ کو بنا کے دے دوں گا. تو آپ نے فرمایا اچھا آپ کی بڑی مہربانی,
یہ میری چادر پڑی ہے نا، اس کے ساتھ باندھ دو تو میں فارغ ہو کے پھر پڑھ لوں گا. تو وہ باندھ دیا. وہ جب باہر گیا تو وہیں ایسے آرام سے کپڑا کھولا، یوں ڈالا، آگ جل رہی تھی، جل گیا. اس کی تو باہر کھڑے کھڑے چیخ نکل گئی. سونے کا نسخہ بھی کوئی جلاتا ہے؟ لوگ مر گئے سونا سیکھنے کے لیے، جائیدادیں بیچ ڈالی. یہ تو ایسی لالچ ہے نا، سونا اللہ معاف کرے کہ ان کا جائیدادیں بک گئیں، دولتیں تباہ ہو گئیں، لوگ برباد ہو گئے، لوگ مر گئے. لیکن یہ کیسا آدمی ہے کہ بھی اس کو میں منت کر کے دے کے آیا، لکھ کے آیا، کہا اعتبار نہ ہو تو کل چیزیں منگوا کے میرے سامنے بیٹھ کے بنوا لیں. اس نے آگ میں ڈال دیا ہے تو آواز سنی، فرمایا بلاؤ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ جو آپ کو. انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں چیخ نکل گئی؟ تو انہوں نے کہا حضرت ایسا بھی ہوتا ہے کہ سونے کا نسخہ پھینک دو آگ میں؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، ابھی تک ساری زندگی یہ لنگر اللہ کے سہارے پہ چلتا رہا، اب سونے کے سونے کے ہمارا چل رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے سونے چاندی بنانے کی؟ کیوں محنت کریں، کیوں دوائیں منگائیں؟ ہم تو نہ دوا منگاتے ہیں، نہ پھٹکڑی لگاتے ہیں، نہ چونا لگاتے ہیں، ویسے چل رہا ہے. تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے بے وقوف آدمی سونے بنانے کی؟ ہم تو گھر بیٹھے ہیں، خود بخود ہر چیز آ رہی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی تیرے صحابہ جو ہیں ان کی شان کی ہے. فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ کثرت عبادت، رات دن کی عبادت، اللہ کے تعلق، سجدے کی کثرت سے ان کے چہروں پہ علامت ہے، نشان ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے نشان پڑ جاتے ہیں یہ تو 3-4 دن دھوپ پہ سیدھا کرو پڑ جاتا ہے. یہ کوئی عبادت کی علامت نہیں ہے. تو کل پتھر پہ آپ شروع کرتے 5-4 دن آگے، جتنا بڑا بنانا ہو اتنا زیادہ سیدھا کرو. جب جلد جل جائے گی تو نشان نہیں پڑے گا تو کیا ہوگا؟ اور زیادہ شوق ہو تھوڑا ویسے جلا لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر سپریٹ لگا لینا، ٹھیک ہو جائے گا. یہ نہیں علامت ہوتی. علامت کا معنی یہ ہے کہ عبادت کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے چہروں پہ ایک نور ہوتا ہے کہ دیکھنے والا چاہتا ہے بس یہ چہرہ دیکھتا رہو. ایک کشش ہوتی، طبیعت کھنچتی ہے اس کے پاس بیٹھوں، اس کی بات سنوں، اس کو ملوں، اس کی خدمت کروں، اس کا میں کوئی کام تو کروں. چہرے پہ اس کا علماء نے، اللہ والوں نے ایک مثال دی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھ لو، ایک آدمی کی رات گزری ہے شراب میں، زنا میں، بڑی خوبصورت لڑکی ہے، لڑکا ہے، ساری رات گناہ میں گزری ہے. ایک بندہ بیچارہ ایسے کالا پیلا ہے، غریب ہے، اس کی رات عبادت میں گزری ہے. صبح جب سورج نکلے تو دونوں کے چہرے پر دیکھ لو، ایک پر رحمت ہوگی، ایک پر لعنت برس رہی ہے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے صحابہ تو وہ شان والے ہیں نا، جیسے میں نے تیرا ذکر تورات و انجیل میں کیا ہے نا میرا پاک نبی، تیرے صحابہ کا بھی میں نے تورات و انجیل میں ذکر کیا ہے. جیسے آپ نہیں آئے، ہزاروں سال پہلے ہم نے کتابوں میں آپ کا ذکر کیا ہے، اسی طرح تیرے صحابہ کا بھی. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. میرا مدنی ان کی مثالیں ہم نے تورات میں بھی انجیل میں بھی ذکر کی ہیں. اور آگے کیسے پیاری مثال دی، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ. میرا مدنی تیرے صحابہ کی تو مثال ایسے ہے، یہ میرے مدنی کی کھیتی ہے، اس لیے اللہ نے کھیتی سے مثال دی کہ جب کوئی دیہاتی بیچارہ کسان دہقان کھیتی لگاتا ہے، پہلے نکلے کیسے کمزور ہوتی ہے، پھر نکلتے نکلتے تنا بنتا ہے، مضبوط ہوتی ہے، پھر شاخیں نکلتی ہیں، پھر پھل لگتے ہیں، پھر دنیا مستفید ہوتی ہے. تیری کھیتی جو ہے صحابہ، یہ ابھی تو کمزور ہیں لیکن ان پہ ایسا پھل لگاؤں گا جو ساری دنیا میں پہنچے گا. اس لیے اللہ نے مثال دی، ورنہ یہاں کھیتی کی کیا ضرورت تھی بلا؟
بات تو ہو رہی تھی صحابہ کی، بات تو ہو رہی تھی محمد الرسول اللہ والذین معہ، لیکن آگے آ گیا کزرعٍ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ، اب مضبوط ہو گئے، فاستوى علی سوقہ، اپنے تنے پہ، اپنے قدم پہ اپنے جڑیں مضبوط کر کے کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح میرا مدنی تیرے صحابہ جو ہیں خیال رکھنا، ان کو کبھی اپنے آپ سے دور نہ کرنا، اپنی مجلس سے دور نہ کرنا، بلکہ یہ تو وہ صحابہ ہیں، ان کو ذرا بھی دور کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ ہاں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تم صحابہ کو گالیاں دو تو پھر اللہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اچھا اب دیکھو دور کیا ہے۔ ایک صحابی صرف آئے، حضور بات کر رہے تھے، اتنی فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ناگوار گزرا کہ دیکھو اللہ کا بندہ آ گیا ہے، میں ایک بڑے آدمی سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے۔ اس نے کہا حضور میرا سوال ہے، میں ٹھہر جاؤ، مجھے ایک بات ختم کرنے دو۔ اللہ نے فرمایا جبریل میں کسی صحابی کی اتنی بات بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ رخ پھیرنے والا، جھڑک دینے والا بھی نبی ہے، لیکن میں نبی کی جھڑکی بھی برداشت نہیں کرتا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی فما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری۔ اللہ نے فرمایا اچھا آپ اپنے پیشانی پہ بل ڈالتے ہیں، میرا مدنی صحابی سے اعراض کرتے ہیں، جب وہ نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم محمد مدنی کا صحابی، میرا مدنی آپ نے چہرے پہ بل ڈال لیا۔ اللہ نبی کا بل بھی صحابی کے خلاف برداشت نہیں کرتا، تو تیرا تبرہ، تیرا مجلسوں میں گالیاں دینا، تیرا صحابہ کے خلاف بغض و عناد اللہ نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اب مفسر فرماتا ہے جیسے قرآن میں اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا، یہاں تو ہے نا ان کو نہ ہٹاؤ، بات سمجھو، یہاں قرآن کہتا ہے وَلَا تَطْرُدْ، ان کو مت جھڑکو، ان کو اپنی مجلس سے دور، طرد مانا ہوتا ہے نا ہٹانا، ان کو مت ہٹاؤ، لیکن دوسری جگہ کیا حکم دیتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ وہاں تو تھا کہ نہ ہٹاؤ، یہاں اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھو، انہی کے ساتھ جماؤ، میرا مدنی صحابہ کے ساتھ رہو۔ یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ اچھا ایک تو ہے چلو جی ان کو مجلس میں بیٹھنے دیں، ان کو نہ کہو کہ چلے جاؤ، اللہ فرمایا نا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرا مدنی ان سے اپنی نظروں کو بھی نہ پھیرو، نہ زبان سے ہٹاؤ، نہ دل سے ہٹاؤ، نہ نظر سے ہٹاؤ، کہ مجلس میں بیٹھے رہیں لیکن آپ ان کی طرف جو نہ دیکھیں تو خود بخود چلے جائیں گے نا۔ بھائی آدمی مجلس میں بیٹھے لیکن آپ توجہ نہیں کر رہے، دیکھ نہیں رہے، تو آخر وہ کیا سمجھے گا، ابھی ناراض ہے۔ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُونَ حَيَاةَ الدُّنْيَا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور میرا مدنی ان سے نظریں پھیر کے کسی بڑے آدمی پر توجہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ دنیا والے بڑے لوگ میرے قریب آئیں، مجھے بھی دنیا کی زندگانی کا ظاہری عزت زینت ملے۔ نا چھوڑ دو ان بڑے آدمیوں کو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان ظالموں کی عتبہ، عتیبہ، شیبہ ابن ربیعہ، حارث ابن نوفل، یہ مشرکین جو ہیں ان کی بات نہ سنیں، ان کا کہنا نہ مانے کہ صحابہ کو ہٹا دو۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے بھی غافل کر دیا ہے، ان کو تو ہم نے محروم کر دیا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات، اپنے خیالات کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کی خبر کبھی کبھی اطاعت نہیں کرنی، ان کی بات کبھی نہیں سننی۔ یعنی اندازہ کریں حضور نے کسی صحابی کو ڈانٹا بھی نہیں، ہٹایا بھی نہیں، صرف خیال ہے کہ ایسا کر لیا جائے تو شاید یہ مسلمان ہو جائے، اللہ کو وہ بھی گوارا ہے۔ یہ ہے مقام صحابہ، یہ ہے عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آپ اگر صرف قرآن کھول لینا، خدا کی قسم ہے، اس میں جو مدح صحابہ، کیوں جو مدح و ثنا میرا اللہ کرے گا اس کے مقابلے میں کوئی کر سکتا ہے؟ اور پھر ایک مقام پہ نہیں ہے، کئی متعدد مقامات پہ جو صحابہ کا نقشہ کھینچا ہے۔ ایسی جماعت نہ پیدا ہوئی ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہوئی۔ باقی یہ کہنا کہ صرف 4-5 صحابہ ہیں اور باقی کو چھٹی ہو گئی، تو ایمان سے کہیں اگر ایک سکول میں آپ 200 لڑکا داخل کریں اور اس 200 میں صرف 5 لڑکے پاس ہوں اور 195 فیل ہو جائے، تو ایمان سے کہیں اس ماسٹر کی تعریف کریں گے، آپ شکایت کریں گے؟ تو حضور کے پاس لاکھوں مسلمان ہوئے، باقی سب بھاگ گئے، 5 رہ گئے، تو پھر یہ شکایت تو نبی کی ہے، صحابہ کی تو نہیں کہ اچھا ان کو پڑھایا کہ بس حضور وفات فرماتے گئے وہ بھاگ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یدعون ربہم، پکار کے معنی میں بھی ہے دعا اور عبادت کے معنی میں بھی، یعنی وہ ہر وقت اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یعبدونہ ویسألونہ، عبادت بھی رب کی کرتے ہیں، سوال بھی اپنے رب سے کرتے ہیں۔ بالغداۃ والعشی، قال سعید بن مسیب مجاہد قتادہ مراد بھی الصلاۃ المکتوبہ۔ حضرت مجاہد حضرت حسن فرماتے ہیں کیا مانا غدات والعشی، صبح و شام سے کیا مراد ہے؟ یعنی 5 نمازیں، کیونکہ کچھ نمازیں پہلے حصے دن میں آتی ہیں، کچھ بعد کے حصے میں آتی ہیں، تو ان نمازوں میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، جیسے اللہ نے فرمایا تم میری عبادت کرو، مجھ سے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، میں تمہاری عبادت قبول کروں گا۔ اتقبل منکم وقوله تبارک وتعالى یریدون وجهه ویریدون بذلك الامر وجه الله الکریم وهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ اپنی عبادات میں، اپنے پکار میں، اپنی دعاؤں میں یہ بالکل خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہے ہیں، یہ مخلص ہیں عبادت میں بھی، اطاعت میں بھی۔ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابك عليهم كقول نوح علیہ السلام في جواب الذين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون۔ اینما حساب اللہ جل ولیس علیہم حساب من شیء کما انہ لیس علیہم حساب من شیء۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے نوح علیہ السلام کے قصے میں ذکر فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو بھی مشرکین نے کہا تھا ہم ایمان کیسے لائیں آپ پر، آپ کے ساتھ یہ سب رذیل غریب لوگ ہیں، آپ کے حلقے میں بیٹھنے والے تو فقیر ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ہم کیسے بیٹھیں؟ اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا کہ ظالمو سنو، وما علمی بما كانوا يعملون، یہ انداز خطاب نبوت ہے، ورنہ اللہ کا نبی یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ عمل ٹھیک کرتے ہیں تم غلط کرتے ہو نا، لیکن پیغمبر کا اسلوب نبوت ہے نا کہ جب مخالف کو بھی دعوت دو تو طریقے سے دعوت دو۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ بس کہو تمہاری نماز نہیں ہوتی، تم نماز نہیں ہوتی مسلمان کیسے ہو گیا؟ کسی کو کہہ دو تم کافر ہو، کسی کو کہہ دو تم گمراہ ہو، کسی کو کہہ دو تم حدیث کو نہیں مانتے ہو، کسی کچھ کرنا۔
اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں وما علمی، مجھے کیا پتا وہ جو کچھ کر رہے ہیں، تم اس کو برا سمجھتے ہو، وہ تو اللہ کو پتا ہے۔ ان حسابهم الا علی ربی، ان کا معاملہ اللہ پر ہے، اگر تم جانتی ہو تو میں تو ان کے عمل کا ذمہ دار نہیں، تم کیوں مجھے تانا دیتے ہو؟ اس کے بعد فرمایا وما، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما دیا انما حسابهم اللہ عزل، یعنی اللہ پر ان کا حساب ہے، اور لیس علیہ، میرے ذمے کوئی نہیں کہ میں ان کی طرف سے حساب دوں گا، نہ وہ میری طرف سے حساب دیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی، اگر آپ نے ایسے صحابہ کو جواب دے دیا، دور کر دیا، مجلس سے اٹھا دیا، فتطردهم فتكون من الظالمین، ان فعلت هذا والحالۃ هذه، اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ بھی نا انصاف لوگوں میں ہو جائیں گے کہ مقام صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ اور قرب صحابہ، بلکہ ان کو اپنا مخلص بنائیں، یہ خالص مومن ہیں، ان کی عبادت خالص میرے لیے ہے، ان کو کبھی دور نہ کریں اپنے آپ سے۔ اللہ تعالی عالم علمہ وتم۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اصل میں میرا بھائی، میں نے کئی دفعہ آپ کو عرض کیا ہے کہ آپ ایسے سوالات میں کیوں پڑھتے ہیں جس کا ہمارے قبر سے، حشر سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ ایمان سے کہو حضور کے جنازے کے بارے میں قبر میں ہم سے پوچھیں گے قیامت میں، تو تمہیں کیوں فکر پڑ گئی ہے؟ وجہ کیا ہے کہ دشمنان صحابہ نے پراپگنڈا کیا کہ حضور جب فوت ہو گئے تو یہ اپنی خلافت میں الجھ گئے اور نبی کا جنازہ بھی نہیں پڑا۔ یہ حضور پاک کا وجود مبارک گھر میں اور تو بس وہی رکھا رہا، یہ تو سب خلافت ڈھونڈنے چلے گئے۔ اچھا جی، انہوں نے نہیں پڑھا تو حضرت علی مشکل کشا کہاں تھے؟ وہ تمہارے پاس آئے ہوئے تھے، انہوں نے کیوں نہیں پڑھا؟ تم تو یہاں کبڈی کے میدان میں بھی کیا علی کا نعرہ لگاتے ہو تو حضرت علی آ جاتے ہیں، تو وہاں کیوں نہیں پہنچے؟ عقل کرو۔ اصل بات سنو کہ اللہ کے نبی کی وفات جو ہے وہ تو صحابہ نے پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں، کہ نبی فوت ہو گئے، صحابہ تو حیران ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں۔ کیوں پہلے انہوں نے کوئی نبی فوت ہوتے ہوئے دیکھے تھے؟ پھر نبی اور خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین کی وفات ہوئی تو سارے صحابہ اہل بیت حیران ہو گئے کہ ہم کریں کیا؟ اچھا غسل دیں تو کیسے دیں؟ بھئی حضور کے کپڑا اتار کے غسل دیں، کپڑا نہ اتاریں، اللہ کا نبی ہے، کیسے غسل دیں؟ تو حضور کی قبر کیسے بنائیں؟ کیونکہ قبر کے دو طریقے ہوتے تھے، ایک شق ہے، ایک لحد ہے۔ ایک ہے کہ ایسے کھود دی، ایک ہوتا ہے کہ پھر کھودنے کے بعد دیوار کے اندر لحد بنائی جاتی ہے۔ بھی حضور کی قبر کیسے بنائیں؟ اچھا حضور کی قبر کہاں بنائیں؟ بھئی حضور کا جنازہ کیسے پڑھیں؟ بھئی جنازے کی ضرورت اس کو ہے جو معصوم نہ ہو، گناہگار ہو، تاکہ لوگ دعا کریں گے بخشا جائے گا، نبی تو خود معصوم ہے۔ یہ کوئی جھگڑا نہیں تھا، یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دل میں بغض ہو تو پھر باتیں خود بخود بن جاتی۔ آپ کے دل میں اگر کسی کے بارے میں کوئی شک پڑ جائے نا تو آپ جا رہے ہیں، آپ کہ ہاں یہ میرے پیچھے آ رہا ہے، یار یہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ ادھر جائیں گے اتفاق سے وہ بھی ادھر دیکھا نا، میں ادھر گیا ہوں تو وہ بھی ادھر آ رہا ہے نا۔ یہ جب دلوں میں بغض آتا ہے تو ایسی باتیں بنتی ہیں، ورنہ خدا کے بندے صحابہ کے تو دماغ اڑ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن سے روشن دن ہم نے نہیں دیکھا جب مدنی پاک مدینہ آیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ آج سورج کی اور روشنی ہے، اور اس دن سے اندھیرے والا دن ہم نے نہیں دیکھا جس دن محمد مدنی نے مدینے سے وفات فرمائی۔ تو صحابہ کے ہوش اڑ گئے۔ تم یہ مذاق سمجھ رہے ہو جنازہ جی کس نے پڑھایا جی؟ خدا کے بندے عقل کرو۔ اس
کے بعد پھر سارے صحابہ نے مشورہ کیا کہ بھائی نبی کا شان یہ ہے کہ جہاں وفات ہوئی ہے نا بس پھر اسی جگہ دفن کیا، آپ کو اٹھا کے اور جگہ لے جائیں، ادھر لے جائیں، وہاں قبر بنائیں، نہ بس جہاں وفات ہوئی ہے اسی پہ۔ غسل انہوں نے کہا لباس کے ساتھ کیا جائے، چونکہ حضور کا بدن جو ہے کبھی ستر کھلا ہی نہیں۔ قبر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک آدمی شک بناتا تھا، ایک آدمی لحد، ایک کو ادھر دوڑایا، ایک کو ادھر دوڑایا، ابھی جو پہلے آ جائے اسی کے مطابق بناؤ، اللہ کو وہی منظور ہے۔ جنازہ کیسے پڑھیں؟ انہوں نے کہا نبی کا امام تو کوئی نہیں بن سکتا، ایسا کرو بس 10 آدمی کھڑے ہو جائیں، درود شریف پڑھیں اور نکل آئے، کہ نہ آپ کو ہماری دعا کی ضرورت ہے، نہ کسی امام کی ضرورت ہے کہ نبی پر امام بنے۔ اس لیے لوگوں نے، بعض صحابہ نے جو کتابوں میں آ جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ حضور کا جنازہ پڑھا گیا، انہوں نے کہا نہیں، یعنی کیا مانا جیسے تم اور مردوں پہ جنازہ پڑھتے ہو اس طرح جنازہ نہیں پڑھے گا۔ انہوں نے کہا دیکھو جی جنازہ نہیں پڑھا گیا، تمہیں بڑا درد ہے نبی کا، اپنے جنازے کی فکر کرو کہ تیرا بھی کوئی پڑھتا ہے کہ نہیں، اللہ کا نبی تو معصوم ہے۔ یہ ہے بات جس کو بڑھا دیا گیا اور صحابہ کی دشمنیاں نکالی گئیں، اللہ معاف فرمائے۔ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو فاتحہ دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ فاتحہ دینے کا آسان طریقہ ہے کہ بھی مولوی کے بعد جا کے اس کو پیسے دو اور وہ جا کے تمہارے بھائی کی باپ کی قبر میں پہنچا ہے فاتحہ، اس کو پہلے حلوہ شلوہ کھلاؤ تاکہ تازہ موٹا تیار ہو کے جائے نا، آگے قبر میں جو کچھ دیکھے تو پھر بچے بھی تو صحیح نا، وہ جا کے فاتحہ کا ثواب پیکٹ میں بند کر کے اندر دے آئے گا۔ اور کیا طریقہ ہے؟ بھی پڑھو دعا مانگو، اللہ مغفرت فرما، ثواب عطا فرما، اللہ دیں گے ثواب، بات ختم ہو گئی بات۔ اور کون سا طریقہ ہے؟ کیا کوئی ہم نے کوئی سیکھ؟ بھائی تم نے قرآن پڑھا، نیت کی، اللہ نے جان لیا کہ کس کے لیے پڑھ رہے ہو، اللہ نے ثواب پہنچا دیا، نہ کسی پیر کی ضرورت ہے نہ مولوی کی ضرورت ہے، اللہ جانتا۔ تم خیرات کرو گے، تم نے نیت کی، اللہ جانتا، تم نے قرآن پڑھا، اللہ جانتا ہے، تم نے طواف کیا، اللہ، یا اللہ اس کا ثواب میرے بھائی کو دے بیٹے، اللہ پہنچا دیتے، بس ختم ہو گیا۔ اور طریقہ کیا ہوتا ہے جی؟ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ چور بھی جنت میں جائے گا، وہ کافر تو نہیں ہوتا نا چور، چور گناہگار ہے نا، تو ہم پاک ہیں، چور تو گناہگار ہے، ہم پیسے کی چوری کرتا ہے، کوئی مسئلے کی چوری کرتا ہے، کوئی حلوے کی چوری کرتا ہے، کوئی جلوے کی چوری کرتا ہے، چور تو سب ہیں، کوئی قلم میں زور لگا کے چوری کرتا ہے، کوئی زبان سے چوری کرتا ہے، چوری سب کر رہے ہیں الا ماشاء اللہ وہ جن کو اللہ نے بچایا ہے۔ بھائی کیوں نہیں جنت میں جائے گا؟ کافر ہے کوئی، باقی حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ اب یہ نہیں لکھا ہوا کہ پہلی دفعہ جنت میں سزائیں کاٹ کاٹ کے آخر مسلمان ہے، ایک نہ ایک دن تو آ جائے گا جنت میں۔ ادائیں صاف کیسے کریں؟ جیسے باقی کرتے، اور کیا ہے، سیدھا کرو، سلام سے پہلے بھی جائز ہے، سلام پھیر کے بعد میں بھی جائز ہے، دونوں طریقے حدیث میں ثابت ہیں۔ ہم کمپنی میں کام کرتے ہیں اور مینا کے اندر رہتے ہیں، تو یہ 20 دفعہ یہ مسئلہ تم پوچھ چکے ہو، ایک دفعہ نہیں۔ حرام باندھنا ہے، میں نے بتلا دیا تھا کہ آپ مینا سے نہیں باندھ سکتے، آپ کو حد حرم کے باہر جانا ہوگا، چاہے عرفات سے باندھ کے آئیں، تنعیم سے باندھ کے آئیں، جیرانہ سے باندھ کے آئیں، گھر سے نہیں باندھ سکتے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے اور سر پہ استرا پھروا دیا، 8 دن کے بعد اس کو پھر عمرے کرنے کا موقع ملے، پھر استرا پھروائے، جتنے عمرے کرے گا استرا پھروائے گا، بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ قرآن کا کفارہ، قرآن کا کیا کفارہ ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، میں قسم کھائی ہے تو 10 مسکینوں کو کفارہ کھانا کھلاؤ۔ حنفی مسلک کے مطابق جمعہ کے لیے کتنی سنتیں ہیں؟ 4 پہلے اور 4 بعد میں۔ ایک آدمی نے اپنے لڑکا کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا، نکاح زنا کیا، نکاح ختم، اپنے لڑکے کی بیوی کو تو شہوت سے ہاتھ لگائے تو تب بھی ختم۔ زندہ آدمی کا طواف اگر اس نے وصیت کیا ہے تو ہوتا ہے کہ میرا طواف کرو،
طواف کا زیادہ ثواب ہے نماز کا. طواف نفلی عبادت میں طواف افضل ہے. حرم میں لوگ قرآن نہیں پڑھتے، اللہ پڑھنے کی توفیق دے. چونکہ ہمیں صبح 4 بجے 5 بجے گاڑی لے کے جائے گی ایئرپورٹ پر، تو آپ رات طواف کر کے چلے جائیں، طواف الوداع کر لیں. میرے والد نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد قربانی کیا کرنا، میرے نام کیا کرو، کوئی منع نہیں. تین دن کے بعد مر جائے جب آدمی، جو کھانا کرتے ہیں وہ بالکل بدعت ہے، اس کا کوئی دین اسلام سے تعلق نہیں. گھر میں پریشانیاں ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے، اللہ ہر گھر سے عذاب رفع فرما دے. اگر ایک آدمی رات میں 2 مرتبہ اپنی بیوی سے صحبت کرے تو غسل 1 دفعہ بھی کافی ہے. اگر پہلی دفعہ صحبت کر کے غسل کر لے، پھر دوبارہ صحبت کر کے غسل کرے، وہ بھی جائز ہے. آخر میں 1 دفعہ کرے، وہ بھی جائز ہے. میں نے سنا ہے کہ مدینہ شریف کی ایک قبر میں سانپ دیکھا تھا. تم نے سنا ہے، تم جانو، میں نے تو نہیں سنا. کرو اللہ ہماری قبروں میں سانپ نہ ہو، بس یہ فکر کرو. یہ سنا ہے، جو تم نے سنا ہے اس کا ٹھیکیدار بھی مولوی مکی ہے، مفت میں ملا ہے. ہاں سنا اس نے ہے، جواب میں دوں. یعنی یہ کیا بات ہوئی آخر؟ تم نے سنا ہے، تم جانو، سننے والا جانے. جس نے سنایا ہے اس کے گلے میں کپڑا ڈالو گا، چلو دکھاؤ. میرا کیا قصور ہے کہ میرا وقت ضائع کرو؟ میں نے نہیں سمجھا. لوگوں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم دنیان قائم، فرمان عین قائم. مجھے تو نہیں پتا کیا لکھا ہے تم نے. قائم عین قائم، مجھے سمجھ آئے تو میں پڑھوں نا. ایک آدمی 300 ریال جمع کرتا ہے، مہینے کے آخر میں قرآن دادی کرتے ہیں، جس کا نام آئے اس کو دے دیتے ہیں. بھائی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ 10 آدمیوں نے ایک کمیٹی ڈال دیتے ہیں کہ 300 سے کام نہیں ہو سکتا. چلو بھی 10 آدمی ڈالتے رہے تو 10 دن کے بعد یا مہینے کے بعد جو نکلا تو ایک آدمی کو دے دیا، پھر اگلے مہینے اس کو، تاکہ اس کا کام ہو جائے، مشکلات میں مدد ہو جائے. کوئی بات نہیں، سود نہ رکھو. یہ تو ایسے ہے نا جیسے چندہ کر کے ایک آدمی کو دے دو اور پھر وہ تمہیں دے دے، پھر وہ اس کو دے دے، تاکہ سب کا کام ہوتا رہے. بیان کی حدیث دیکھی، اچھا کیا الحمدللہ. تو نہ کرنے والی بھی حدیث موجود ہے، وہ بھی دیکھ لیتے. پھر فیصلہ عالم کو کرنا پڑے گا جب 2 حدیثیں ہو جائیں گی. ایک حدیث جس کے متعارض کوئی حدیث نہ ہو، اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، اس میں تو سب عمل کریں گے. لیکن جب 2 حدیثیں ہو جائیں پھر فیصلہ عالم کرے گا کس کی سند قوی ہے، کون پہلے ہے، کون بعد میں ہے. وہ تو تم کر نہیں سکتے. اگر حنفی مسلک پر ہو تو پھر امام ابو حنیفہ سے پوچھ لو، وہ کیا کہتے ہیں. دنیا میں جو کروڑوں حنفی ہیں ان کی نماز سنت کے خلاف ہے. ماشاءاللہ آج تک تو ہم نے ایسا فتویٰ نہیں پڑھا. اللہ و انا الیہ. بس دعا کرو اللہ ہدایت عطا فرمائے. امام صاحب تقریباً 150 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی حضور کے 1.5 صدی بعد. اب کتنے ہو گئے؟ 1400 سال. تو اس میں ایک عالم نے فتویٰ دیا ہو کہ نماز نہیں ہوتی، وہ ذرا مجھے دکھا دیں. مقدمین میں یعنی 300 سال پہلے، 200 سال پہلے، 400 سال پہلے، 5. اب تو جھگڑے ہیں نا، اب تو وہ اس کو کہتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے. اللہ ہدایت تھا. پر ہم تو دعا کرتے ہیں بھئی، ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ لڑانے والے مولویوں سے ہمیں نہ بنائے، ہمیں حضور کا غلام بنائے. ایک کام کرتا ہوں تنخواہ کے ساتھ 100 ریال میں ٹکٹ کے لیے ملتے ہیں، میں جمع کرتا ہوں، ٹکٹ بن جائے. ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا؟ 2000 ریال جمع ہو گئے. اپنے پیسوں سے زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہوں. دیکھو نا، اگر سال کے بعد وہ پیسے تمہارے پاس ہیں اور تمہاری کل حالت 7.25 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت بنتی ہے، پھر تو زکوٰۃ ہے. ورنہ وہ ٹکٹ لینی ہے تو ٹکٹ لے کے رکھ لیا کرنا، جھگڑے میں ہی نہ پڑو. جب ٹکٹ لے لی تو زکوٰۃ ختم. ایک آدمی کی ماں مر گئی، اس کے 3 دن کے بعد لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. 3 دن کے بعد کیوں ضروری ہے مجھے بتلائیں نا. آخر 3 دن کے بعد کے تو آپ 4 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، مہینے کے بعد کیوں نہیں کھلا دیتے؟ کیا وجہ ہے؟
بھئی خیرات کرنی ہے تو تیسرے دن والی پہنچتی ہے، چوتھے دن والی نہیں پہنچتی. یہ کون سا مسئلہ ہے آخر کہ 3 دن کے بعد جو ہے یہ رواج ہے، چاول بھی گئے ثواب بھی گیا.